ایک خوبصورت جنگل میں ٹونو نام کا ایک الو رہتا تھا۔ وہ جانوروں اور پرندوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر جنگل کی حفاظت کرتا اور ہر مشکل کے لیے تیار رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے بہت خوشی ملتی تھی۔ ایک دن موسم بہت پیارا تھا۔ الو نے دیکھا کہ جنگل کے جانور ایک چڑیا جس کا نام بیلا ہے اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ بیلا بہت ڈری ہوئی تھی اور زخمی تھی۔ اس کے پر ٹیڑھے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتی تھی۔ کچھ جانوروں نے کہا اس کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے اور کچھ تو مدد کرنا چاہتے تھے لیکن کام کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ٹونو ان سب کے جانے کے بعد اس کے پاس گیا اور اسے اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ اس نے اس کے زخموں پر دوائی لگائی۔ بیلا اسے دیکھ کر ڈرنے لگی کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا ہے، کیا یہ مجھے پکار کر کھا لے گا؟ ٹونو بیلا کو پریشان دیکھ کر بولا، کیوں پریشان ہو پیاری بیلا؟ میں تمہیں بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ تمہارے پر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں گے اور تم اپنے گھر والوں سے پھر ملو گی۔ بیلا ٹونو کی رحم دلی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور ٹونو بیلا کا علاج کرتا رہا۔ وہ اس کے زخموں پر وقت پر دوائی بھی لگاتا۔ ٹونو بیلا کو جنگل کی کہانیاں سناتا اور جنگل میں رہنے کے طور طریقے بھی بتاتا۔ ایک دن بیلا نے اڑنے کی کوشش کی اور پہلے تو وہ گر گئی لیکن ٹونو نے اسے ہمت دی تو وہ دوبارہ اڑی اور اڑنے لگی۔ اس نے ٹونو کی محبت اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوبارہ ملی۔ وہ سب بھی ٹونو سے ملنے آئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ جنگل کے باقی جانوروں کو بھی پتہ چلا تو وہ سب ٹونو کو خوشی سے دیکھنے لگے اور اس کی ہمدردی اور محبت کے گیت گانے لگے۔ اس دن کے بعد جنگل کے جانوروں نے سیکھا کہ ذہانت، ہمدردی اور خدمت دوسروں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیتی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب بھی ٹونو کی طرح دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ دیکھا اپنے پیارے بچوں، ٹونو نے بیلا کی مدد کی اس وقت جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن ٹونو کی مدد کرنے کی وجہ سے بیلا کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی۔ ہمیں بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔